ابراہیم 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی ہوگی، تقریباً 20-22 برس کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 60 برس دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی قربانی یہ مانگی، نظروں سے جدا کر دے، آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ کہاں؟ دوسرے شہر نہیں، کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ جوان بیوی، بوڑھی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑھی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزارا، یہ تو نوجوان دوشیزہ اماں ہماری 20-22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی۔ کیوں؟ ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا زیور ہیں، یہ اس کا گہنا ہے، یہ اسی کا کنگن ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، یہ اسی کا جھومر ہے، یہ اسی کا یہ صحرا ہے، یہ اسی کے پھول ہیں۔ جسے اللہ تک کی طرف بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا۔ جدا کر دیا، جوان بیوی کو بٹھا دیا، بچے کو تڑپا دیا، رات کو بجلی چلی جائے بچے بے قرار، عورتیں بے قرار۔ یا اپنی اماں کو تو دیکھو، ہماری ماں ہے ہاجرہ، ساری امت کی ماں ہے، اپنی ماں کو تو دیکھو، ذرا 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں مکے کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہے اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرا ہے، اور ایک تنہا ماں اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر چاند بھی جھک جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ مائی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ ستارے حیران پریشان ہیں، مکے کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اللہ کی طرف جانے والی راہیں انہی گھاٹیوں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ میں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتا، کیوں میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا، پھر گھر آ جاتا، پھر گھر آ جاتا۔ نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے، یہ اللہ کے تعلق گھر بیٹھے ملنے کے سودے نہیں ہیں۔ 6 برس کی جدائیاں، ہائے اماں ہاجرہ پہ میں کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے۔ اس دفعہ میں صحیح میں دوڑ رہا تھا اور ایسے ان کی یاد میں آنسو گر رہے تھے، واہ میرے مولا، یہاں تو نے ہماری ماں کو دوڑایا، بچہ تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا۔ ان کا چلو دور ہو جاؤں، مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ صفا پہ چڑھ گئی، اسے بھی پتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ایسی طفل تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اتری، بچہ اوجھل ہوا، پھر دوڑ لگائی، منہ ادھر تھا، دوڑ ادھر تھی، اور بد نظر آنے لگا، پھر دوڑ ختم کر دی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ جب پھیپھڑے پھٹنے لگے، 7 چکر کے بعد کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھٹنے لگے، نڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ تو اللہ نے فوراً پانی کیوں نہ نکالا؟ یہ 7 چکر لگوائے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائیں، اس کو بلوایا، رلایا، اسے بھگایا، دونوں کو تڑپایا، پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا۔ سوچو تو صحیح یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جی گھر بیٹھے اللہ نہیں ملتا، تھی ایویں بستر چک کٹور پہنتے ہو، اللہ کا فضل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بستر چک کٹور پڑے، ہم ایسے دیوانے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بد بستر اٹھا کے بھاگ پڑے۔ دیوانہ وہ ہے جو گھر بیٹھے اللہ کو سمجھتا مجھے مل جائے گا، وہ دیوانہ ہے، یہ یوں ملنے کا سودا نہیں ہے۔ بسیار سفر باید تا پخت شود خامے۔ لو بھائی ایک اور کہانی سنو، بچہ 6، 7، 8 برس کا ہو گیا، وہاں سے باپ بغل میں چھری لے کے آ رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو۔ واہ اچھا میرے مولا تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، جاتا ہوں کرتا ہوں ذبح۔ لے کے چلے مینا کو آ رہے، چھری چھپائے ہوئے، شیطان سامنے آیا، اسماعیل کو یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، انہوں نے 7 کنکر مارے، وہ دھنس گیا، پھر آگے چلے، پھر نکلا، پھر یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، پھر 7 کنکر، پھر 7 کنکر، پھر بڑے شیطان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے کے مکالمے کو مینا کے پہاڑ بھی کان لگا کے سننے لگے کہ باپ خلیل اللہ
اپنے بیٹے اسماعیل کو 92 برس کی یا 94 برس کی عمر میں کہہ رہا ہے بیٹا مجھے حکم ہوگا تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا ابا جان افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے کہا ہے وہ کر دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تمہیں دیکھ لے گا میرا صبر۔ اور پھر کہا ابا جان اس میں کیا بات ہے گھبرانے کی، اگر میں مر گیا تو مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا کیا معصوم بیٹے نے، ہے زمین آسمان کے بھی آنسو چھلک پڑے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیکھا ابا جان یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دیں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، میرا کفن اپنا کرتا بنا دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو کہ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہو، مجھے تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بل لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ نظروں سے نظریں چار نہ ہوں۔ باپ 92 برس کے بڑھاپے میں معصوم تو پرائے بھی دل کو لگتے ہیں، جس کو 66 برس دعائیں مانگی ہوں اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پہ رکھا تھے، چڑھ گئے کمر پر اور اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کی گردن کو اوپر اٹھائے تو کہا اے میرے مولا اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں قبول کر لے، اور اگر تو کوئی مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میرے بچے کی قربانی کے تو فعل اپنی ناراضگی کو دور کر۔ ابراہیم کی اس پکار نے آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے، رونے لگے، آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار اور بوڑھے باپ نے کمر پہ گھٹنا رکھ بالوں کو کھینچ کر چھری چلا دی۔ یہ اس سے پہلے کہانی کیوں نہ ختم کی، چھری چلوانے کے بعد کیوں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جاؤ مینا کی وادی سے پوچھو یہاں کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے، اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں مجھ سے دیر ہے، میں دیر کر رہا ہوں، اس نے تو در بھی کھول دیے، بائیں کھول دی، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی، راہ پر بھیجا، ہادی بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہادی کامل، رہبر کامل، نبی کامل، رسول کامل، اخلاق کامل، علم کامل، شرافت کامل، حسن کامل، جمال کامل، نسب کامل، ہر چیز میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں، اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے۔ ہاں لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے، لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے، لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے، لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے، الفاظ کی تعبیرات سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ الفاظ کی تعبیرات سے بلند ہے، وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا، تعبیرات میں سماتا نہیں، الفاظ میں آتا نہیں، وہ اس سے اوپر ہے۔ اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، اللہ جس سے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ جس سے حبیب اللہ بنائے۔ ہاں ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول گیا، اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا۔ پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو تو وہ 2 بول سب نعتیہ کلام پہ حاوی ہیں۔ اور ہے میرے منہ پہ آ جاتی بات، مجھے کہتے میں ہمارے ساتھی نہ کہا کرو، پر میں رہ نہیں سکتا، منہ پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا تباہی پھیلا رہے ہو، جس پہ آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے ہو۔ اتنی بڑی خطا، میرا جی تو چاہتا میں سخت لفظ بولوں، اتنی بڑی خطا، نبی کی تعریف اور فاحشہ عورتوں کے گانوں کی طرز پر، اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے۔ ظالم کیا کر رہا ہے، ظالم کیا کر رہا ہے؟
عقل ہی ماری گئی. ایسے گستاخ، ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے فارسی کے پروفیسر تھے، میں نام نہیں بتاتا ہوں، ٹن ہوتے تھے ہر وقت. بڑے شاعر تھے. تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی فیض کے بارے میں کیا خیال، اور صاحب لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال، قتیل کے بارے میں کیا خیال، کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بہتے بہتے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں. وہ جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا ہے شاید میں ہی خدا ہو جاؤں. تو نشہ ایسا ہوتا. وہ سب کی کاٹ کرتے گئے، یہ کل کا بچہ، یہ کل کا بچہ، یہ تو کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو ایسے آنکھیں تھیں وہ ایک دم ایسے کھل گئیں اور جام ہاتھ میں تھا، وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. کہا ظالم، ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں، اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی مجھے. صرف 30 برس پہلے کی ایک بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ ممبر و محراب سے گانوں کی طرز پہ نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں. کیا رومی کیا جامی کچھ بھی نہیں ہے اس دو شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان، جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا. تیرا سراپا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا ہے نہ لمبا نہ چھوٹا. تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ وہ کہتا ہے ادعج اشکل انجل احور اکحل ادب. وہ کہتا ہے تیرا ماتھا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا ہے واسع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں؟ کہتا رجل الشعر. وہ کہتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ کل قمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج موٹی کالی، انجل چمکدار، اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی، اکحل سرمگی، اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین اٹھا ہوا. بال کیسے تھے؟ رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی؟ گھنی. فی لحیتہ کفافہ. آواز کیسی تھی؟ آواز میں جادو تھا. فی صوتہ سہل. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع. گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا، آواز جادو تھا. فی لحیتہ کفافہ. گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجنتین. اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین. نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچھلے ہوئے، برابر تھے. ذلیع الفم. آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، تراشے ہوئے، بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان. اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا. براق الثنایا. جب یوں آپ دانت آپ کے کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور، ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا، دانتوں سے نور نکلتا تھا، ایسے نکلتا تھا. یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا، چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں ہلکا لگا ہوا تھا، اوپر ستاروں کا ہلکا، نیچے صحابہ کا ہلکا، اوپر چاند کی روشنی، نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. کا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. واسع الجبین اقن العرنین. اٹھا ہوا ناک، اونچا نہیں اٹھان کی طرف. یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی، یہاں یہ باریک، یہاں اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ. یہاں ایک نور تھا جو ایسے جگمگ کرتا رہتا تھا. اور
خافضت طرف، آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی۔ عورتوں تو عورتیں ہیں، آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کہاں چلی گئی حیا؟ ہے میں کہاں سے خرید کے لاؤں، کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو۔ لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پٹ گئے، بے حیائی تہذیب بن گئی، بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت۔ یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ۔ حیا، نظریں جھکی، پھر جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، سب کی نظریں یوں ہو جاتی۔ حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ تھے، کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء، درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی، رہبر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا، گوشت آپ کا پر تھا، ثبت القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا، معتدل الخلق، بادنن متماسکن، مضبوط تھا، معتدل تھا، چھاتی چوڑی تھی، عریض الصدر، ضخم القرادیس، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے۔ دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے چل کر ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی، باقی سارا جسم بالوں سے صاف تھا اور پاک تھا۔ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر، چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائیں، پیٹ ادھر میں ادھر، ایسا ہمارا نبی نہیں تھا۔ سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا قد درمیانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا، لیکن آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ کا آدمی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا، اس کا نیچا ہو جاتا۔ حضرت عباس گھر کے آدمی، اہل بیت کے آدمی، حضرت عباس، ان کا قد 10 فٹ سے کم نہیں تھا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پر، 10 فٹ سے کم تو نہیں تھے۔ جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا، عباس کا نیچا۔ اسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس سے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر وانا احسن، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، عمر میری زیادہ۔ اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا، سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ ایسے سیدھے تھے، اوپر چاند تھا، تو آپ جیسے بچہ حرکتیں کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو میں نے کیا دیکھا حیرتناک منظر، جب آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند ایسے 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 رقص کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، اصل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، یحاکینی، کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روک کے رکھا تھا، جس کو چاند لوریاں دے اسی کے طریقے گجراں والے کے لوگ چھوڑ دیں۔ کیا بڑا ظلم و ستم ہے، سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں، عجیب بات۔ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے، مجھے اکثر اپنے نوجوان نسل آ رہی، ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے، ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ وہ سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ، کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں۔ ایسا حسین، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، وسیم قسیم۔ ام معبد کی سنو، ام معبد کی سنو، جب آپ ہجرت میں تھے، ہجرت میں تو ایک خیمے پر آپ اترے ابوا کے قریب، تو وہاں بھوک لگی، ایک عورت کا خیمہ تھا، کہ اماں کوئی کھانا تھا، کچھ نہیں بیٹھا، کہ یہ بکری کس میں دودھ نہیں، کہ ادھر لاؤ،
بکری کو قریب کیا اپنے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیرا سارا دودھ بھر گیا، پھر دوہا اما کے سارے برتن بھر کے دے دیے، پھر خود پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ جو ساتھی تھے ان کو پلایا اور آگے چل دیے۔ حامد آیا، ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ کہ وہ کون تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلة لم تجر به ثقلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في عنقه سبع في لحيته كثافة سبحان الله إن سكت فعليه الوقار إن تكلم فعلاه البهاء انظروا الثلاثة أجملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قصيم۔ وہ بولی ایسا بولی، وہ بڑھیا، وہ اماں، وہ ان پڑھ، ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی۔ آج تک بڑے بڑے ادیب ان کے قلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اماں تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو۔ ہائے ہائے کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جمال دیکھا، کمال